اللہ بڑی کوئی تیز خاتون ہے بھائی یہ نائلہ. ارے جب تک اروپ صحیح تھی ان کی بہو تھی, اور جہاں ذرا سی باولی ہوئی ہمارے سر تھوپنے لگی. خدا کے لیے راحیلہ بیگم, اگر اروپ تمہاری سگی بیٹی ہوتی تب بھی تم یہی کہتی. بات سنیں, آپ کی تو عادت ہے ساری زندگی سے یہی کہنے کی, اور یہی تانا دیتے کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں, اس کی موما نہیں ہوں. تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ امی آپ بھی نا کر دیا نا ابو کو ناراض آپ نے. ارے ان کی چھوڑو, تم میری بات سنو. آج کے بعد تمہیں روز احسن کے گھر جانا ہے. امی 1 مہینے میں میرے ایگزامز ہے, مجھے اس کی تیاری بھی کرنی ہے. ارے تم نے اگر یہ امتحان پاس کر لیا نا تو تمہیں کسی امتحان کی ضرورت نہیں پڑے. السلام علیکم دوستو, جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ SI کی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں, کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہیں بہترین ڈرامہ سٹوریز, جذباتی کہانیاں اور ہر نئی قسط کی مکمل تفصیل. تو چلی بغیر کسی دیر کے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف. آج کی کہانی کا آغاز ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جو صرف ایک خاندان کا نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کو بھی سامنے لے آتا ہے. گھر کے اندر ماحول انتہائی کشیدہ ہے. ہر چہرے پر پریشانی نمایاں ہے, لیکن اس پریشانی کے پیچھے صرف دکھ نہیں بلکہ الزام, شکوے اور خود غرضی بھی چھپی ہوئی ہے. رحیلہ بیگم غصے میں بیٹھی ہوتی ہیں اور نائلہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ عورت کتنی چالاک ہے. جب تک اروپ بالکل ٹھیک تھی تب تک وہ ان کے لیے بہترین بہو تھی, لیکن جیسے ہی اس کی ذہنی حالت خراب ہوئی سب نے ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پر ڈال دی. ان کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوتے کہ سامنے بیٹھے شخص کے دل کو یہ بات چیر کر رکھ دیتی ہے. وہ فوراً کہتے ہیں, خدا کا واسطہ ہے رحیلہ بیگم, اگر اروپ اب کی اپنی سگی بیٹی ہوتی تب بھی کیا اب یہی بات کہتی؟ یہ سوال صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ رحیلہ بیگم کے ضمیر پر ایک زوردار ضرب تھی. مگر رحیلہ بیگم بھی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھیں. وہ تلخ لہجے میں جواب دیتی ہیں کہ پوری زندگی یہی تانا سنتی آئی ہیں کہ اروپ ان کی حقیقی بیٹی نہیں. آج اگر انہوں نے کوئی بات کہہ دی ہے تو آخر غلط کیا کہا ہے. گھر کا ماحول مزید بوجھل ہو جاتا ہے. اسی دوران ان کا بیٹا گفتگو میں شامل ہوتا ہے اور اپنے والدہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر بار ایسی باتیں کر کے والد صاحب کو تکلیف پہنچاتی ہے. لیکن رحیلہ بیگم کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے. وہ فوراً موضوع بدل دیتی ہیں اور اپنی بیٹی ماہی کو آواز دیتی ہے. وہ کہتی ہے, آج سے تم روز احسان کے گھر جاؤ گی. ماہی حیران رہ جاتی ہے. اس کے امتحانات صرف 1 مہینہ دور ہوتے ہیں. وہ ادب سے کہتی ہے کہ اسے پڑھائی بھی کرنی ہے. لیکن رحیلہ بیگم کے ذہن میں کوئی اور ہی منصوبہ چل رہا ہوتا ہے. وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے, اگر تم یہ امتحان پاس کر گئیں تو زندگی میں کسی اور امتحان کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماہی حیران رہ جاتی ہے. اس کے امتحانات صرف 1 مہینہ دور ہوتے ہیں. وہ ادب سے کہتی ہے کہ اسے پڑھائی بھی کرنی ہے. لیکن رحیلہ بیگم کے ذہن میں کوئی اور ہی منصوبہ چل رہا ہوتا ہے. وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے, اگر تم یہ امتحان پاس کر گئیں تو زندگی میں کسی اور امتحان کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماہی حیران ہو کر پوچھتی ہے, آخر اب کس امتحان کی بات کر رہی ہے؟ لیکن رحیلہ بیگم جواب دینے کے بجائے ایک اور ہدایت دیتی ہے. وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھتی ہیں اور کہتی ہے, جاؤ 4-5 نئے سوٹ سلواؤ. ماہی مزید حیران ہو جاتی ہے. وہ پوچھتی ہے, آخر کیوں؟ رحیلہ بیگم بڑے سکون سے کہتی ہے, تم روز احسان کے گھر جایا کرو گی. ایک ہی کپڑوں میں جاؤ گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ ماہی کو اگرچہ اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں آتی لیکن وہ خاموشی سے ہاں کر دیتی ہے. ادھر دوسری طرف احسان کی دنیا مکمل طور پر بدل چکی ہے.